الحمدللہ ہم لوگ سورہ النساء پڑھ رہے ہیں. آج ہم لوگ انشاءاللہ آیت نمبر 23 سے شروع کریں گے. تو آیت نمبر 23 جو ہے وہاں سے جو محرمات ابدیہ ہیں یعنی جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا ان رشتوں کا بیان شروع ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں، وعماتکم وخالاتکم اور تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخی وبنات الاخت اور تمہاری بھتیجیاں اور بھانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم اور تمہاری وہ مائیں جنہیں تم نے دودھ پلایا ہے، واخواتکم من الرضاعہ اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، وامہات نسائکم اور تمہاری بیویوں کی مائیں جسے ساس کہا جاتا ہے، وربائکم اللاتی فی حجورکم اور تمہاری ریبائیں جو تمہاری گودوں میں پلی بڑی ہوں. ریبا اس لڑکی کو کہا جاتا ہے جو سابق شوہر سے ہو. من نسائکم اللاتی دخلتم بہن اور تمہاری ان بیویوں سے جن کے ساتھ تم نے مقاربت کی ہو، یعنی وہ ریبائیں ان کی یعنی کہ وہ عورتیں جن سے انسان کا نکاح ہو گیا ہے، اس کی قربت ہو گئی ہے، اس کے بعد اگر اس کی کوئی بیٹی ہے تو پھر ایک بار نکاح میں آنے کے بعد اور رابطہ ہو جانے کے بعد یا دونوں کا جو ہے وہ تعلق پیدا ہو جانے کے بعد پھر وہ بیٹی حرام ہے، چاہے اس کے بعد اس عورت کو طلاق ہی دے دی جائے. وَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور اگر تم نے ان بیویوں سے مقاربت نہ کی ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں. اگر اس سے پہلے طلاق ہو جائے تو پھر وہ جو ہے ان کی بیٹیاں وہ محرمات ابدیہ میں نہیں آتی. اچھا، یہاں پہ ایک چیز ہم لوگ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری مائیں، تمہاری بہنیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، وہ مائیں جنہوں نے دودھ پلایا، رضائی مائیں، دودھ شریک بہنیں، بیویوں کی مائیں، ریبائیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو کیوں ضرورت پڑی یہ بات پیش کرنے کی؟ دیکھا جائے تو یہ کیوں ضروری ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں یہ چیز کہیں نہ کہیں موجود تھی اور ضروری نہیں ہے کہ اسی معاشرے میں ہو. یعنی ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو قرآن اترا ہے وہ پورے انسانوں کی، تمام انسانیت کی اس کے لیے اترا ہے، گائیڈنس کے لیے اترا ہے، ہدایت کے لیے اترا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ جو معاملہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہا ہے وہ پہلے سے عرب میں ہی موجود ہو یا عرب سے باہر بھی موجود ہوگا. مثلا میں پڑھ رہا تھا اب جیسے ہندوازم ہے، وہاں پر آپ کو ہندوازم کے اندر کوئی ایسے لاز اور ریگولیشنز نہیں ملتے کہ ایک انسان اپنی بھتیجی سے شادی نہیں کر سکتا یا بھانجی سے شادی نہیں کر سکتا. بلکہ ایک میں ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا، اس میں وہ دکھا رہے تھے جو ہیریڈیٹری پرابلمز ہوتے ہیں، یعنی جو لوگوں کے اندر خاندان کے اندر شادیاں کرنے سے جو پرابلم ہوتے ہیں وہ بیسیکلی یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ یہ وہاں پر زیادہ ہوتے ہیں جہاں پر بہت قریبی رشتوں کی شادی ہو. مثلا ماموں اور بھانجی کی شادی ہو گئی یا چچا اور بھتیجی کی شادی ہو گئی یا اسی طرح اور اس طرح ہو گیا، تو یہ معاملے وہاں. اس کا مطلب کہ یہ چیزیں کسی نہ کسی صورت میں اس زمانے میں یا ان لوگوں میں موجود تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ حرام قرار دے دیا. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِي مِنْ أَصْلَابِكُمْ اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے سلب سے ہیں، یعنی جو انسان کے سگے بیٹے جسے کہا جاتا ہے. سگے بیٹے کی بیوی انسان پر حرام ہو جاتی ہے، چاہے اس کے بعد یعنی کہ جب مقاربت ہوگی وہ ظاہری بات. البتہ ایک معاملہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو اسلابکم کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی تمہاری اسلاب سے، تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں پر یہ پرابلم تھا، دنیا میں یہ پرابلم تھا کہ یہ میرا اصلی بیٹا ہے، یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے. اور وہ منہ بولے بیٹوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ اب معاشرے میں کیونکہ ایک وہ بات بن جاتی ہے تو پھر ان کی بیویوں کا یا بیٹیوں کا کیا حکم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، جو سلبی بیٹے ہیں، جو تمہارے سگے بیٹے ہیں، صرف ان کی بیویاں ہیں. منہ بلے بیٹے کی جو بیوی ہے یا اس کی جو متعلقہ ہے یا جو اس کی جو بیٹیاں ہیں وہ محرمات ابدیہ میں نہیں ہیں. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور یہ بھی تم پہ حرام کر دیا گیا ہے کہ تم بیک وقت دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو، الا ما قد سلف سوائے اس کے کہ جو پہلے گزر چکا. ان اللہ کان غفور رحیما یقیناً اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس میں اضافہ فرمایا، دو بہنوں کے ساتھ ساتھ جو ہے بیک وقت میں آپ پھوپھی اور بھانجی کو بھی، بھتیجی کو بھی نہیں رکھ سکتے، خالہ اور بھانجی کو بھی نہیں رکھ سکتے. اور ایک چیز اور جو بڑی ضروری ہے، ظاہری بات ہے سبھی جانتے ہیں لیکن اس پہ انسسٹ کرنا کہ یہ وہ رشتے ہیں جن سے کسی بھی حال میں نکاح جائز نہیں ہوگا، کسی بھی حال میں نہیں ہوگا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ محرمات جو ابدی نہیں ہیں، جو عارضی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمحصنات من النساء اور وہ عورتیں جو کسی اور کے نکاح میں ہوں، یعنی وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی اور کے نکاح میں ہوں. یعنی کہ اگر کوئی عورت کسی کے نکاح میں ہے تو وہ آپ کے اوپر حرام ہے. البتہ ظاہری بات ہے اگر وہ نکاح اس کے نکاح سے نکل جائے تو پھر جو ہے معاملات بدل جائیں گے. محسنات اس عورت کو کہا جاتا ہے جو کسی کے ساتھ کسی کے نکاح میں ہو، یعنی کہ کسی کی نکاح کی قید میں ہو. اور محسنات وہ عورتیں بھی ہیں جو خاندان کے قلعے کے اندر محفوظ ہیں، یعنی شوہر والی ہیں.
آزاد خاندانی عورتوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. الا ما ملکت ایمانکم، سوائے اس کے کہ جو تمہاری ملک یمین بن جائے، یعنی جو لونڈیوں والا معاملہ ہے. اچھا، لونڈیوں والے معاملے میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اسلام نے یہ تہذیب، یہ کلچر متعارف نہیں کروایا، یہ پہلے سے موجود تھا. اب ہم سب جانتے ہیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب جنگیں ہوتی تھی، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پہ حملہ کرتا تھا، تو وہ حملہ کرنے کے بعد، جھگڑے کے بعد جو ان کے اپوزیشن والے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے، جو جنہیں مارنا تھا انہیں مار دیا، جو بچ گئے اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے. اگر آپ انہیں چھوڑیں گے تو وہ اپنے پرابلمز ہیں. تو جو یہ پہلے سے، اسلام سے پہلے سے یہ کلچر چلا آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ لڑائی کے بعد ان کے جو لوگ بچتے تھے انہیں غلام بنا لیا جاتا تھا، انہیں اپنے کام میں لاتے تھے، وہ سب چلتا تھا، اور یہ ایک پہلے سے ایک سسٹم موجود تھا. تو جب اسلام آیا تو اسلام نے اس معاملے کو، جو لونڈیوں کا اور کنیزوں کا اور غلاموں کا معاملہ تھا، اسلام نے اسے سسٹمائز کیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، ہاں یہاں پر ایک اور سوال بھی کیا جاتا ہے کہ مشرک کی بیوی ہے تو وہ تو آلریڈی کسی کی بیوی ہے، تو پھر اس کے بارے میں کیا حکم ہے. تو دیکھیں، ہم نا یہاں پر یہ دیکھیں گے کہ اب آپ سوچیں کہ ایک شخص لڑنے آیا ہے اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ آپ کو زندہ نہیں چھوڑے گا، نہ آپ کو، نہ آپ کے بچوں کو، نہ کسی کو. پھر وہ آپ کو پتا ہے جب جنگیں ہوتی ہے تو پھر تو کسی پہ کوئی رحم نہیں کیا جاتا. تب یہاں پر یہ ہے کہ جب ملک یمین میں، یعنی کہ وہ جو بھی لوگ وہاں پر آ گئے، تو اب اس وقت کا جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، اسلام نے جو نظام متعارف کروایا ہے، اس نظام کے تحت جو ہے نا وہ بٹے گا، جو بھی جس کے حصے میں بھی جو بھی مرد یا عورت آ گئی. اب جب وہ اس کے انڈر آ گئے، اس سسٹم کے انڈر آ گئے اور یہاں پر ان کو بانٹ دیا گیا، تو اب اس مرد اور عورت کا نکاح باقی نہیں. اب ان کا جو بھی معاملہ تھا وہ ختم ہے. اب وہ اسلام کے رول کے انڈر ہیں اور اسلامک رولنگ کے انڈر ان کا نکاح فسخ ہو چکا ہے، وہ باقی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جو کام کیا ہے اب اس کے لیے جو ہے یہی ہے، اسلام میں یہی حکم ہے. کتاب اللہ علیکم، یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا فریضہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے قانون کی، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اس کی پابندی تم پہ لازم کی گئی ہے. وہ احل لکم ما وراء ذالکم، اور اس کے سوا جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لسٹ بتا دی اور اللہ تعالیٰ نے کہا اس کے علاوہ تمام عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں. یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے نکاح کا طریقہ رکھا ہے، نکاح کرو، ان کو مہر دو، ان کے ساتھ نکاح کرو، اور پھر تمہارے لیے حلال ہے. آپ دیکھیں کہ مباحات کا دائرہ جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے وہ بہت وسیع ہے، جبکہ جو حرام کیا ہے وہ چند ایک ہیں. ان تبتغوا باموالکم، کہ تم اپنے مال کے ذریعے ان کے طالب بنو، یعنی مہر ادا کرو. اسلام میں مہر کی بہت اہمیت ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے نکاح کرو گے، مہر دے گے. محسنین غیر مصافحین، بشرط یہ کہ سارے نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ کہ آزاد شہوت رانی کے لیے. اچھا، اسلام میں نکاح کی بہت ویلیو اس لیے بھی ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک، جسے ہندی میں کہتے ہیں پوتر اور اردو میں کہتے ہیں طاہر، پاک معاشرہ چاہتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ اسلام میں بہت انکریج کیا گیا ہے کہ آپ جو ہے نا، یہ مسئلہ ہے تو نکاح کر لو، اس کے ساتھ بھی نکاح کر لو. اگر نکاح نہیں چل رہا ہے اور اگر عورت جو ہے وہ کسی کے نکاح سے نکل گئی ہے تو اس کے ساتھ کوئی اور نکاح کر لے. تو اسلام میں نکاح کو بہت جو ہے نا وہ انکریج کیا گیا ہے، اور مہر جو ہے وہ لازمی کیا گیا ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ اسلام نے مہر میں بھی کوئی یہ شرط نہیں رکھی کہ اتنا ہی ہوگا تو دیا جائے. مہر میں جو بھی عورت کے ساتھ وہ راضی ہو جاتا ہے، یا عورت کے ساتھ وہ مرد کا جو بھی راضی نامہ طے پا جاتا ہے، اس کے تحت نکاح کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے جب بھی کسی کے ساتھ نکاح کرنا ہے تو اس کا مقصد جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ آپ اس خاتون کو ایکسپلائٹ کر رہے ہو، یا آپ جو نکاح کا سسٹم ہے اسے ایکسپلائٹ کر رہے ہو، کہ آپ نے اپنے لیے جو ہے نا ایک یہ دروازہ کھول لیا ہے بدکاری کرنے کا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. انسان کی نیت گھر بسانے کی ہونی چاہیے، اسے کھیل نہیں بنانا. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، بس جو بھی تم نے اس سے تمتع کیا ہو، مقاربت اختیار کی ہو، تو اس کے بدلے ان کا مہر ادا کرو جو مقرر ہوئے ہیں. یعنی جو بھی آپ نے نکاح کیا ہے، اسے فائدہ اٹھایا، جو بھی آپ کا معاملہ ہے، آپ نے مہر ادا کرنا ہے اس کا. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، البتہ اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ مہر مقرر ہونے کے بعد باہمی رضامندی سے کوئی کمی بیشی کر لو. یہ مرد اور عورت کا آپسی معاملہ ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے. اللہ تعالیٰ علم والا ہے، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے. اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے، اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے یا بیان کیے ہوئے جو بھی اصول اور ضوابط ہوتے ہیں، اس میں سے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو فوری طور پہ انسان کو سمجھ نہیں آتے، اور انسان کو ایسے لگتا ہے کہ آج کے زمانے میں اس کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کیوں بیان کر رہے ہیں، 14 سال پرانے اصول ہیں، اس وقت کے لیے ہوں گے، اب ہم اس کا کیا کریں. تو یہ ہماری عقل ہے. ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں جتنا ہمیں سمجھ آتا ہے، ہم اس سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں جس میں ہم رہتے ہیں، لیکن کیا پتہ دنیا میں کہاں پر اس وقت کیا چل رہا ہے، ہم تو نہیں جانتے.
دنیا میں کہاں پہ کس کس کی لڑائی ہو رہی ہے؟ دیکھیں ایک لڑائی تو ہوتی ہے نا جو انٹرنیشنل لیول پہ ہوتی ہے، کہیں پر کوئی قبیلوں کے درمیان مسئلہ ہوتا ہے، کہیں پہ کوئی خاندانوں کے درمیان مسئلہ ہوتا ہے، یعنی کتنے مسائل ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی علیم ہونے پر، اللہ تعالیٰ کے حکیم ہونے پر یقین ہونا چاہیے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ صحیح ہے تو مطلب یہی صحیح ہے. ہمیں سمجھ آ جائے الحمدللہ، ہمیں نہیں سمجھ آئے تو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیں اس کو ماننا پڑے گا. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور جو کوئی تم میں سے اتنی مقتدر یعنی اقتدار یا اتنی ہمت نہ رکھتا ہو، یعنی اس کے پاس اتنی فائنینشیل ایبلٹی نہ ہو کہ وہ خاندانی مسلمان عورتوں سے شادی کرے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو وہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہو اور مومنہ ہوں. یعنی دیکھیں لونڈی تو ویسے ہی قبضے میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس خاندانی ادارے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. ہمارے دین میں خاندانی ادارہ مضبوط ہوگا تو معاشرہ مضبوط ہوگا، اور خاندانی ادارے کی جو بیسکس ہیں وہ میاں اور بیوی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر کہ آپ نے جو خاندانی ادارہ ہے اس میں نکاح کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس ایک لونڈی ہے جو مومنہ ہے، ایک اچھی ماں بن سکتی ہے، ایک اچھی بیوی بن سکتی ہے، تو آپ اس سے شادی کر لو. اسلام میں ترغیب دی گئی ہے اس کی، یعنی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور بات پھر وہی ہے، یہ سب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین کے معاشرے کے اندر بدکاریوں کا دروازہ بند ہو، کیونکہ بدکاری جو ہوتی ہے وہ جو ہے نا خاندان کو اور معاشرے کو اور لوگوں کے گھروں کو اور لوگوں کے اندر کے جو ایموشن ہیں سب کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتی ہے. واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کوئی کس لیے کیا کر رہا ہے. کوئی اگر مومنہ عورت سے نکاح کر رہا ہے کیوں ہے، آزاد سے کر رہا ہے کیوں ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے اگر کوئی جو ہے وہ لونڈی سے نکاح کر رہا ہے تو کیوں ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کون مومن ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کے ایمان کا کیا حال ہے. ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ظاہری اعتبار سے کسی نے کلمہ پڑھ لیا، کسی نے شہادت پڑھ لی، ہمارے لیے وہ مسلمان. بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے سے ہی ہو، اللہ تعالیٰ سے کچھ مخفی نہیں ہے. فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، سو ان سے نکاح کر لو ان کے مالکوں کی اجازت سے. ظاہر بات ہے لونڈیوں سے نکاح ہوگا تو اگر آپ کی ہے تو پھر تو آپ کی لونڈی ہے، لیکن اگر کسی اور کی ہے تو پھر جو اس کا مالک ہے اس سے نکاح، اسے اجازت لینے کے بعد اس کا نکاح ہوگا. اگر کوئی بغیر اجازت کے یہ کام کرتا تھا اس وقت، اب تو خیر یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں، کہیں پہ ہے ہی نہیں، تو ان کا نکاح ویلڈ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ لونڈی جس کی ملک میں ہے وہ کرنا پڑے گا. اور اگر ایک بار شادی ہو گئی، لونڈی کی شادی ہو گئی، جس کے ساتھ بھی نکاح ہو گیا، تو اب اس لونڈی سے جو اس کا مالک ہے وہ اور تو دوسرے کام لے سکتا ہے اگر لینا چاہے تو، لیکن اب اس کے ساتھ وہ مقاربت نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ کوئی بھی وہ اپنا تعلق قائم نہیں کر سکتا. اور یہاں پر میں پھر وہی کہوں گا کہ پہلے سے یہ چیزیں اس معاشرے میں موجود تھیں، اسلام نے آ کے ان کو سسٹمائز کیا ہے، اسلام نے آ کے اصلاح کا عمل شروع کیا ہے، اور تدریجاً اس وقت کے بعد چیزیں بہتری کی طرف گئی ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج اسلامی معاشرے میں بھی یہ لونڈیوں کا اور کنیزوں کا اور غلاموں کا کوئی کنسیپٹ نہیں پایا جاتا ہے. اللہ عالم کہیں پر ہو، لیکن آفیشلی یہ تقریباً کہیں پر بھی نہیں ہے، جتنا مجھے پتا ہے کہیں نہیں ہے. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور انہیں ان کے مہر ادا کرو معروف طریقے پر. نکاح کرنا ہے تو مہر پکا ہے. محصنات غیر مصافحات، ان کو حصار نکاح میں لا کر، نہ کہ آزاد شہوت رانی کے لیے، نہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے والیاں ہوں. پھر وہی بات ہے کہ چاہے آپ نے لونڈی سے نکاح کیا ہے یا چاہے کسی نے جو ہے وہ آزاد سے نکاح کیا ہے، مقصد جو ہے وہ اپنی شہوت رانی پوری کرنی نہ ہو، نیت گھر بسانے کی ہونی چاہیے. ولا متخذاتی اخدان، اور نہ ہی چوری چھپے آشنائیاں کریں. نکاح ہوگا تو کھلم کھلا ہوگا. ہمارے معاشرے میں یہ جو ایک اب تو خیر وہ نہیں ہو سکتا، پہلے ہوتا تھا نا کہ چھپ کے شادی کر لی، چھپ کے شادی کر لی. اب دیکھا جائے تو چھپ کے تو شادی ہو ہی نہیں سکتی نا، کیونکہ شادی کا تو حکم ہی ہے کہ آپ کے پاس 3-4 گواہ ہونے چاہیے. اس کے بعد پھر آپ کا حکم ہی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کرنا ہے، ولیمہ کرنا ہے، ولیمے آپ نے لوگوں کو بلانا ہے. تو وہ جو چھپکے والا معاملہ ہے نا وہ خیر کبھی بھی نہیں تھا، لیکن بس اب یہ کہ پہلے وہ انٹرنیٹ وغیرہ نہیں تھا، فیس بک وغیرہ انہیں پتہ نہیں لگتا تھا تو وہ ہو جاتا ہے. لیکن وہ کہ جہاں پہ شادی ہوتی تھی وہاں کے لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ ہسبینڈ ہے، یہ بیوی ہے، یہ ان کے بچے ہیں، اور یہ جو ہے کوئی برائی نہیں کر رہے ہیں. فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ آتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ، اور جب وہ قید نکاح میں آ جائیں تو پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو آزاد عورتوں کے لیے ہے. اچھا پھر بات ہم کریں گے، پچھلی بار بھی ہم نے بات کی تھی کہ یہ ابتدائی احکامات ہیں. ابھی سورہ نور کی آیات نازل نہیں ہوئی ہیں، ابھی
جو 100 کوڑوں کا حکم ہے اور جو رجم کی سزا ہے وہ نہیں اتری ہے، نازل نہیں ہوئی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو حکم دیا وہ یہ تھا کہ جو اگر ایسا کوئی ارتکاب ہوتا ہے تو جو آزاد عورتیں ہیں ان کی نسبت جو لونڈیاں ہیں ان کو آدھی سزا ہے. ذالک لمن خشی العنۃ منکم، یہ اجازت تم میں سے ان کے لیے ہے جن کو گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو اجازت دی ہے نکاح کرنے کی لونڈیوں کے ساتھ، یہ اس لیے ہے کہ اب آپ کا کوئی معاملہ پورا ہو رہا اور ہو سکتا ہے کسی کے پاس لونڈی نہ ہو، کسی کے پاس کوئی معاملہ نہ ہو، تو پھر آپ برائی میں پڑنے سے، بدکاری میں پڑنے سے بہتر ہے کہ آپ کسی لونڈی سے نکاح کر لیں. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ غفور ہے اور اللہ تعالیٰ رحیم ہے. آگے آیات آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ اب احکام شریعت ایک ایسی چیز ہے اور یہ انسان کی فطرت کے اندر بھی موجود ہے کہ انسان کہتا ہے مجھے یہ مت بتاؤ کہ میں نے کیسے زندہ رہنا، آپ مجھے یہ بتا دو کہ عبادت کیسے کرنی ہے، آپ مجھے یہ بتا دو کہ اور میں نے کیا کرنا ہے، چیریٹی دینی ہے، حج کرنا ہے، روزے رکھنے ہیں، عبادت 5 نمازیں 6 نمازیں، یہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن جب آپ مجھے یہ بتاؤ گے نا کہ دیکھو آپ نے اپنی زندگی ایسے گزارنی ہے، یہ والے معاملات جو ہے نا یہ میرے لیے مت کرو، یہ بڑے مشکل ہیں. اور یہ آج کا نہیں، یہ اس وقت کا مسئلہ ہے. جب بھی انبیاء آئے، رسول آئے تو ان کے ساتھ یہی معاملہ رہا. انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ بڑے نیک ہو گئے، بڑے ہو گئے، آپ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کی کمیونیکیشن چلتی ہے، لیکن یہ کیسی کمیونیکیشن ہے کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہمارے جو دنیاوی مفادات ہیں مجھ سے پیچھے ہٹ جائیں. تو یہ انسان کی طبیعت پہ شروع سے ہی بڑا جو ہے نا وہ ناگوار گزرتا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ انسان جو حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتا یا فرق نہیں کرتا، اس کے پیچھے یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دین کا حلال اور حرام ہے نا یہ بڑا تکلیف دہ ہے، اگر میں یہ کروں گا تو پھر مجھے یہ بھی چھوڑنا پڑے گا، مجھے اس کا بھی حق دینا پڑے گا، میں یہ ڈنڈی بھی نہیں مار سکتا، تو آپ مجھے یہ مت بتاؤ. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر اس چیز کو ہم ذہن میں رکھتے ہوئے بات کریں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے اپنے احکام واضح کر دے. ہم ایک چیز اور دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ انسان کی فطرت کے عین مطابق ہیں. ایک مرد ہونے کی حیثیت سے میں یہ نہیں جان سکتا کہ ایک عورت پہ کیا گزرتی ہے. ایک عورت ہونے کی حیثیت سے ایک عورت یہ نہیں جان سکتی کہ ایک مرد کے کیا پرابلم ہے. جنرل پرابلم ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن جن تکالیف سے، جن چینجز سے ایک عورت گزرتی ہے، مرد اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. نہیں، اب جو اللہ تعالیٰ نے بچے کا معاملہ رکھا ہے عورت پہ، جو عورت کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے کہ وہ نسل کو آگے بڑھے، یہ مرد ایکسیپٹ وہ یعنی کہ امیجن بھی کر سکتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بالکل نہیں. عورت ان 9 مہینوں میں کس تکلیف سے گزرتی ہے مرد کو پتہ ہی نہیں. آپ یہ چیز ایکسپیرینس ہی نہیں کر سکتے تو آپ کو کیا پتہ کیا ہوگا. تو یہ تو ایک ایگزامپل ہے، اس طرح اور بہت سارے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے احکامات اس چیز کے لیے اترے ہیں کہ اس معاشرے میں کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو. جب تک ہم اس چیز کو نہیں سمجھیں گے، ہمارے لیے جو شریعت ہے یا ہمارے لیے جو دینی احکامات ہیں وہ ہمیشہ پرابلم رہیں گے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلے معاملات تھے، یعنی کہ ہم اگر اپنے سے پہلے والی شریعتیں دیکھیں، ہم اپنے سے پہلے والے ادیان دیکھیں، تو اس میں انہوں نے اپنی شریعتوں کو کیوں گیو اپ کر دیا؟ بلکہ یہاں تک بھی کہا گیا کہ یہ تو لعنت بن گئی ہے ہمارے لیے. یعنی کہ یہ کیسا دین ہے کہ جو ہمیں یہ بھی نہیں کرنے دیتا، جو وہ بھی نہیں کرنے دیتا، فلانا ڈھمانا. تو اب ہم لوگ جب تک یہ نہیں سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ابدی ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہماری بھلائی کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس کی بھلائی کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات اس لیے ہیں کہ معاشرے میں برائیوں کو پنپنے سے روکا جا سکے، تب تک ہمارے لیے یہ بات سمجھنی بڑی مشکل ہوگی. بھائی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے لیے اپنے احکام واضح کر دے. ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اور تمہیں ہدایت بخشے ان راستوں کی جو تم سے پہلے لوگوں کے تھے. اچھا، اب یہاں پر جو ہم سے پہلے لوگوں سے تھے، یہاں پہ کیا مراد ہم سے؟ ان سے وہ لوگ مراد ہیں جو نیک تھے، صالح تھے، جو انبیاء تھے. جیسے ہم لوگ جب سورہ فاتحہ پڑھتے تھے نا، صراط الذین انعمت علیہم، کہ راستہ ان لوگوں پر جن پر آپ کا انعام ہوا. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے کہ ہدایت انہی لوگوں پر ہے جو انعام یافتہ لوگ ہیں، انہی کا رستہ ہدایت یافتہ ہے. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر نظر عنایت فرمائے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لفظ استعمال کیا ہے یتوبہ. حالانکہ توبہ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم توبہ کریں گے، تو توبہ کا یہ مطلب ہوتا ہے رجوع کر. جب ہم کہتے ہیں ہم توبہ کریں گے مطلب ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا. اور وہ یتوبہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا تو مطلب اللہ تعالیٰ نے نظر عنایت کی، اللہ تعالیٰ نے نظر کرم کی. واللہ علیم حکیم، دیکھ پھر اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حکیم ہے، علم والا ہے اور حکمت والا ہے. حکمت کبھی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، حکمت کبھی ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے، اور حکمت کبھی 1400 سال بعد جا کے سمجھ آتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، آج اس کی ہمیں حکمت نظر آتی ہے. اس کی سب سے بہترین مثال میں عموماً دیا کرتا ہوں سود کی.
جب اس وقت 1400 سال پہلے سود کے احکامات حکم اترا، اللہ تعالیٰ نے سیدھا سیدھا فرمایا کہ سود حرام ہے اور بے حلال. اللہ تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ریزن نہیں دیا، کوئی لاجک نہیں دیا کہ اس کے پیچھے نہیں. فرمایا یہ حکم ہے، ایسا ہے، اور جو نہیں کرے گا وہ گناہ کا مارا فأذنوا بحرب من اللہ. اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلانے جائیں گے اگر کوئی یہ نہیں کرتا، لیکن کوئی ریزن نہیں دیا گیا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس سود کی وجہ سے اس دنیا کی ایک کتنی بڑی آبادی جو ہے وہ غلام بن گئی ہے، فائنینشیل سلیوز بن چکی ہیں. یعنی لوگوں کے اپنے کسی کا کریڈٹ کا مسئلہ ہے، کسی کا ڈیبٹ کا مسئلہ ہے، کسی کے لون پورے نہیں ہوتے، فلانا ڈمانا. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت حکم بتا رہا تھا، آج 1400 سال بعد سمجھ لیتا اس کا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم، تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے. ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، اور وہ لوگ جو شہوت یا شہوات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ حق سے بھٹک کر دور نکل جاؤ. شہوات ہر قسم کی. انسان جب اس دوڑ میں لگ جائے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں، انسان جب اس دوڑ میں لگ جائے کہ میں کسی بھی حلال یا حرام کی پرواہ کیے بغیر جو بھی چاہوں وہ کروں، میرے لیے سب کچھ اوپن ہے، میں چاہے وہ دین کا معاملہ، اپنا دنیا کا معاملہ ہو، چاہے وہ صحیح معاملات ہو، چاہے وہ غلط معاملہ ہو، مجھے ان کی طرف جو ہے نا کوئی نہ بتائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پہ چاہتا ہے کہ رحمت کرے ایز اے سوسائٹی، ایز اے ہول اور ایز اے پرسن. ایز اے پرسن جب اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا، میں بدلوں گا تو میری وجہ سے سوسائٹی میں چینج آئے گا، اور جب سوسائٹی میں چینج آئے گا تو سب کے لیے عدل کے دروازے، سب کے لیے اپرچونٹیز کے دروازے کھلیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، تو وہ لوگ جو شہوات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ حق سے بھٹک کر دور نکل جاؤ. اب جن کا سود سے فائدہ ہو رہا ہے، IMF سے سود لیتے ہیں پاکستان والے اربوں کی تعداد میں. اب ان کا کس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ وہ جو سود لینے سے، وہ جو جتنے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں بے ایمان، جتنے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ایمان بیچ کر بے غیرت قسم کے لوگ، فائدہ تو ان کا ہو رہا ہے نا. اب وہ کبھی بھی یہ چاہیں گے کہ یہ چیز بدلے پاکستان میں؟ کبھی بھی نہیں. اور صرف وہی نہیں، ان کے آگے آنے والی نسلیں، کیونکہ وہ بھی انہوں میں سے ہے نا، وہ بھی اس کے لیے کچھ نہیں کریں گے. تو یہ کہیں گے مرتے ہیں، غریب ہیں، چونٹے ہیں، چونٹیاں ہیں، کیڑے مکوڑے، مرنے دیں. ہم یہ چیز نہیں بدل سکتے، کیونکہ ہم بدلیں گے تو جو ہماری عیاشیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. اسے ایک سٹیپ اوپر ہے. جو یہ قرضے دینے والے ہیں کیا وہ یہ نہیں جانتے؟ یعنی کہ اگر میں آپ جانتے ہیں کہ جو اوپر بیٹھا ہے وہ کرپٹ ہے یا بے ایمان ہے یا نیک ہے یا صالح ہے، اگر مجھے آپ کو پتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ جو اوپر بیٹھے ہیں جو قرضے دینے والے ہوتے ہیں انہیں نہیں پتا ہوگا کہ یہ کیا ہے؟ ظاہر بات سب کو پتا ہے، سسٹم ہی. لیکن یہ سسٹم کوئی نہیں بدلنا چاہتا. کیوں؟ کیونکہ یہ سسٹم چند لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ انسان راہ حق کی طرف آئے. وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ حق کا نظام ہو، کیونکہ حق کا نظام آئے گا تو انہیں اپنے جو مفادات ہیں اسے ہاتھ دھونے پڑیں گے. تو ایک یہ ہے، اور دوسرا ایک پیسے کا معاملہ ہو گیا، اور دوسرا آپ دیکھیں کہ عورت کو ہمارے معاشرے میں ایک لسٹ فل آبجیکٹ بنا دیا گیا. یعنی کہ عورت کا احترام اور عورت کا مقام اتنا گرا دیا گیا ہے کہ عورت کو ایک شہوت رانی کے علاوہ اور کچھ سمجھا نہیں جاتا. یعنی ایک عورت کا مقام ہوتا تھا ماں کا، بلکہ بیوی سے شروع ہوتا تھا نا، سب سے پہلے تو وہ ختم کیا گیا. کہ یہ بیوی شیوی والا چکر نہیں ہے، میرے ساتھ رہنا ہے تم نے تو پارٹنر بن کے رہو، تم آدھا کرایہ تم دو گی، آدھا میں دوں گا، آدھا خرچہ تم دو گی، آدھا میں دوں گا، بلا بلا بلا. بچے ہو گئے تو بھاڑ میں جاؤ، میں کیا کروں؟ یہ تو یہاں پر تو پھر بعد میں انہوں نے ساری وہ کی نا، کیا اسے کہتے ہیں، قانون سازی کی کہ اگر بچہ ہوگا تو باپ اتنا دے گا، ماں اتنا دے گی، فلانا ڈمانا، یہ وہ. اس کی پرابلمز الگ سے ہیں، ہم اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. اب یہاں پر آئے کہ سب سے پہلے بیوی کا مقام ختم کیا گیا. جب آپ نے بیوی کا مقام ختم کیا تو ماں کا آٹومیٹکلی پرابلم شروع ہو گیا. اب جب اس چیز کو جو ہے نا کیا اسے کہتے ہیں ختم کر دیا آپ نے، وہ معاملہ ختم کر دیا، تو اب عورت ایک انسان کے لیے اب کیا بن کے رہ گئی؟ یعنی جب آپ نے اسٹیٹس ہی ختم کر دیا عورت کا، تو اب آپ نے عورت کو بنا لیا اپنے لیے ایک لسٹ فل آبجیکٹ. اردو میں میرے پاس نا کوئی اچھا لفظ نہیں ہے کہ اپنی نا شہوات پوری کرنے کا، اپنی وہ چیزیں پوری کرنے کا طریقہ. اس لیے آپ دیکھیں کہ اب عورت کے لیے فیشن کے نام پر اور فریڈم کے نام پر کس چیز کو عام کیا گیا کہ عورت کو، معذرت کے ساتھ، کہ عورت کے نا کپڑے اتار دیے جائیں. جو آبجیکٹو ہے اس آج کے دنیا میں، اگر ہم یہ دیکھیں کہ جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیز اور فیشن اور فلانا، آبجیکٹو کیا ہے؟ آبجیکٹو یہ ہے کہ عورت کے کپڑے اتار دیں. باٹم لائن یہ ہے. اور اگر کپڑے پہنائے جائیں تو وہ کپڑے پہنائے جائیں کہ پہنے نہ پہنے برابر ہوں. اس کی آپ سب سے بڑی مثال دیتے ہیں کہ اگر ایک مرد نے ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنی ہو، یا ایک مرد نے جینز اور ٹی شرٹ پہنی ہو، تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کے مسلز کیسے ہیں، اس کی جسم کا نشیب و فراز کیسا ہے.
لیکن عورت کے لیے خاص طور پہ ایسے ڈیزائن کیے جاتے ہیں کہ اگر عورت پہن کے نکلے باہر تو جو ہے نا وہ نظر آئے کہ وہ کیا. اور پھر عورت کو دوسرا کیا جو پرابلم دیا گیا, پرابلم تو نہیں کہنا چاہیے, یعنی ایک دوسری عورت کے ذہن میں کیا بات ڈال دی کہ اللہ نے تمہیں ایسا بنایا ہے تو دکھانے میں کیا پرابلم ہے, دکھاؤ, دیکھو تمہیں کتنی اٹینشن ملتی ہے, تمہیں کتنی اٹینٹیونیس ملتی ہے, لوگ کیسے تمہارے پیچھے آتے ہیں, تمہیں کتنا بھاؤ دیتے ہیں, فلانا ڈھمانا. اللہ یہ کرنے سے معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہوا, جو بدکاری عام ہوئی, جو آنے والی نسل ہے ان کا بیڑا غرق ہوا. یعنی کہ وہ بچے جو اس حرام کاری کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں ان کا جو حال ہوا, اور پھر ان کے ذہن میں ایک ماں کی, ایک بیوی کی, ایک بیٹی کی, ایک بہن کی کیا حیثیت رہی, پورا خاندانی نظام تباہ و برباد ہو. اور ابھی ہم پچھلے آیت میں کیا پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں نکاح کرو, مہر دو, مہر دو, نکاح کرو, مہر دو, نکاح کرو, ان سے نہیں تو ان سے. اللہ تعالیٰ بار بار خاندانی نظام, خاندانی سسٹم چلانا چاہ رہے ہیں, بنانا چاہ رہے ہیں, اللہ اور اس کے رسول. اور دوسری جو اپوزیشن والے لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کوئی خاندانی نظام نہیں, تم سب لوگ کتے بلیاں گدھے کھوڑے ہو, جیسے مرضی رہو, جو مرضی کرو, آپس میں کانٹریکٹ کرو, اور ایسے ویسے فلانا ڈمانا مرضی. یرید اللہ ان یخفف عنکم, اللہ چاہتا ہے تم پر سے بوجھ کو ہلکا کر دے, گندگیاں ختم ہو, فساد ختم ہو, جھگڑے ختم ہو, بدگمانیاں ختم ہو. اور اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانا جائے گا تو یہ ساری چیزیں ہوں گی, گندگی پھیلے گی, فساد پھیلے گا, جھگڑے ہوں گے, بدگمانیاں ہوں گی, اور آسانیوں کی بجائے مشکلات پیدا ہوں گی. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا, اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. ایک مشکل, دو مشکل, تین مشکلیں, انسان کے اندر نا ایک لمٹ ہے, ایک لمٹ کے بعد انسان گیو اپ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا ہی بنایا, اور ہم لوگ اس چیز سے اوور کم کیسے ہوں گے, یعنی کہ جو ہمارے اندر یہ کمزوری ہے, اس چیز کا آپ یہ سمجھیں کہ اس کا علاج کیا ہے. اس کا علاج صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ٹرن ٹو اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف انسان رجوع کرے, اللہ تعالیٰ کی طرف پھر جائے, اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ قائم رکھے. ورنہ واللہ آپ سوچیں, یعنی کہ بڑی مشکل بات میں کرنے لگا ہوں, کہ ایک ماں جس کی اولاد مر جائے, یعنی اس سے بڑا کسی ماں کے لیے نا کوئی دکھ نہیں ہو, کسی کے لیے بھی اولاد سے بڑا دکھ کوئی نہیں ہو سکتا. اس کے پاس اس زندگی, اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق کے علاوہ اور کیا ریزن, کیا وجہ ہو سکتی, کچھ نہیں ہو سکتا. یعنی کہ جب انسان کی بیوی یا ہسبینڈ مر جائے اور اسے اولاد نظر آئے نا, تو اسے ہوتا ہے کہ جانا ہی تھا, سب کو پتا ہوتا ہے نا, آپ کے بیک مائنڈ میں کہ ہم لوگ ایک ہی عمر کے ہیں, 2 4 5 سال بڑے چھوٹے ہیں, آگے پیچھے ہی جانا ہے. اولاد کے لیے بندہ سوچتا, اولاد کو دیکھ کے بندہ جیتا رہتا ہے, زندہ. لیکن اللہ تعالیٰ اگر اس کا بھی امتحان لے لے تو یہ کمزوری ہے, انسان جو ہے نا اسے برداشت نہیں کر سکتا. لیکن برداشت کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, جو بھی انسان کے پاس مشکلات ہیں. تو میں نے بالکل سب سے ایکسٹریم اگزامپل دی ہے کہ انسان جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرے تو انسان کی اندر کی جو کمزوریاں ہیں, انسان کے اندر کے جو مشکل معاملات ہیں, انسان ان پہ کبھی بھی انسان ان پر قابو نہیں پا سکتا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے, یا ایھا الذین آمنوا, اے اہل ایمان, لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے پر ہڑپ نہ کرو. انسان کا جو بنیادی وہ ہے ضرورت ہے انسان کی, وہ پیٹ بھرنا. جب انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو دوسری اس کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے اپنی نسل چلانا. اور ان دو کے بیچ میں یا ان دو کے بعد جو انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے, میرے پاس مال اکٹھا ہو. اس کی محبت, اس کا لالچ اتنا خطرناک ہے کہ آپ دیکھیں کہ پہلے زمانوں میں یہ جو ہوتی تھی بادشاہیاں ہوتی تھی اور اس کی ہوتی تھیں, وہ لوگ اپنے, یعنی کہ باپ کی بات اگر مجھے ملا ہے یا باپ کے بعد جو بڑے بیٹے کو اگر وہ بادشاہت ملی ہے تو وہ باقیوں کے ساتھ کیا کرتا تھا, پورے کے پورے خاندانوں کو صفا چٹ قتل کر دیا جاتا تھا کہ یہ آگے جا کے میری بادشاہت کے لیے یا میرے بچوں کی بادشاہت کے لیے. یہ میں ان کی بات کروں, جو سگے بھائی ہوتے تھے ایک ہی خون سے, یہ ان کا یہ حال ہوتا تھا. تو اگر کوئی کسی کا خون نہیں ہے تو وہ اس کے ساتھ کیا نہیں کرتا ہوگا. اور آج آپ دیکھ لیں, آج انسان اگر جھگڑا ہو جائے, میں بلکہ آپ کو یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, میں نا وہ اس میں گیا, کچہری میں گیا پاکستان میں نا کسی کام سے, گھر کا کوئی کام تھا, تو نا وہاں پر کوئی بات نکلی, تو وہ جو وہاں پر نام کرنے والا تھا نا, تو کوئی میرا اور بھائی کا معاملہ تھا. تو میں نے اسے کہا کہ ابھی جو ہے نا ایسے کی بجائے ایسے کر لیتے ہیں. تو اس نے کہا پتر انج نہ کریں, پنجابی میں نا. میں نے کہا کیوں چاچا جی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ عدالتیں دیکھ رہے ہو, یہ عدالتیں جو ہیں. میں نے کہا ہاں. کہتے یہ تمہارے میرے لیے نہیں بنی ہے. کہتے تم نے میرا کیا لینا, میں نے تمہارا کیا. کہتا یہ بنی ہے بھائیوں کے لیے, یہ بنی ہے تائیوں کے لیے,
یہ بنی ہے ماموں کے لیے. وہ مطلب جو ہے نا آپ سمجھے کہ اس نے نا ان 2-3 باتوں میں نا پورا فلسفہ بیان کر دیا کہ واقعی آپ دیکھیں کہ جھگڑے کس کے ہوتے ہیں. یعنی باہر والوں سے تو کوئی ایک آدھا 2 جھگڑا آپ کو مل جائے گا, جھگڑے تو سارے اندر کے ہی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا اے اہل ایمان, ایمان والوں کو مخاطب کر کے آپ اپنے مال آپس میں باطل طریقے پر ہڑپ نہ کرو. یعنی یہ ایمان کے منافی ہے کہ ایک چیز آپ کی نہیں ہے اور آپ اس پر حق جمانا تو دور کہ آپ وہ چھین کر ہڑپ کر دیں. یہ ایک اہل ایمان کا وصف نہیں ہو سکتا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اس پہ تو جتنی بات کم کی جائے, یعنی جتنی بات بھی کی جائے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے لوگ, بڑی بڑی داڑیاں, بڑے بڑے دینی اور پتہ نہیں کیا 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 کیا, لیکن جب مال کی بات آتی ہے, بزنس کی بات آتی ہے یا جائیدادوں کی بات آتی ہے, سارا دین گیا, جسے کہتا نا کچرے میں, سارا دین گیا پانی میں. وہ کہتے ہیں مجھے میرا حصہ چاہیے, میں جو ہے نا چاہے تمہارے حلق سے ہاتھ ڈال کے نکال, میری تجارت, مجھے منافع چاہیے, چاہے اس کے لیے مجھے حرام کا ارتکاب کرنا پڑے, کچھ بھی کرنا پڑے. اب یہ حصہ جو ہے, ہم جیسے پچھلی بار میں بات کی تھی, یہ حصہ ہے. اب جو ہے نا میرا باپ اگر 10 کروڑ چھوڑ کے مرا ہے اور میری بہن کا اس میں سے 2 کروڑ بنتا ہے, تو 2 کروڑ دینے کے لیے نا اتنا بڑا دل چاہیے. وہ کہتا ہے کہ بہن کو تو جو ہے نا وہ پھر دیکھی جائے گی کیا کرنا ہے. یہ جو ایمان والا ہے نا, جس طرح وہی کام کر سکتا ہے, جسے یہ پتا ہو کہ میں نے مرنے کے بعد جواب دینا, جسے یہ پتا ہو کہ مجھے کوئی پتا نہیں ہے کہ میں نے اگلے لمحے زندہ رہنا ہے یا نہیں رہنا. ابھی میری آنکھیں بند ہوگی تو ابھی آ گیا فرشتہ, آج ابھی ٹائم شروع ہو گیا, 2 جواب. یہ کام صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں احسن طریقے سے, جو ذمہ داریاں ہیں, مال کی ذمہ داریاں ہیں, کام کی ذمہ داریاں. مال تو بہت بڑا فطرہ ہے نا, یہ اس کی ذمہ داریاں نا صرف وہ لوگ ادا کر سکتے ہیں جن کے اندر واقعتاً ایمان ہو, جنہوں نے ایمان سیکھا ہو, اپنے اندر ایمان پیدا کیا ہو. تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں الا ان تکون تجارتا عن ترضاد منکم, سوائے اس کے کہ تجارت ہو تمہاری باہمی رضامندی کے ساتھ. ایک بندے نے ایک چیز خریدی, میں نے یہ پانی کی بوتل لی, میں پانی کی بوتل بیچ رہا ہوں, جو ہے نا میں 1 روپے کی میں نے لی ہے اور میں 2 روپے کی بیچتا ہوں یا 3 روپے کی بیچتا ہوں. اب جو لینے والا ہے وہ راضی ہے میرے ساتھ کہ ٹھیک ہے جی میں 2 کی 3 لیتا ہوں, یا خرید کی 3 روپے کی خرید لیتا ہوں, 2 روپے کی خرید لیتا ہوں, یا $2 کی خرید لیتا ہوں, اس میں کوئی پرابلم نہیں. یہاں تک معاملہ صحیح ہے, کیونکہ یہاں پر نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں نہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. کہ مسئلہ کب ہوتا ہے, وہ تو بولا اللہ کی قسم میں نے 2 روپے کے لیا, میں تو تم سے کوئی منافع لے ہی نہیں رہا. جس نے یہ کیا اس نے اس 2 روپے کو اپنے اوپر حرام کر لیا, اس نے باطل کا معاملہ کر لیا. بھئی آپ ایک چیز بیچ رہے ہو, آپ اپنا منافع رکھ رہے ہو, جتنا بھی جو بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے آپ رکھ رہے ہو, آپ کے ساتھ اگلے کی رضامندی ہوتی ہے, بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن وہی بات ہو جو نا, وہ اندر جو لالچ ہے, جو گریڈ ہے, وہ کہیں زندہ نہیں رہنے دیتی. تو اگر انسان نے جھوٹ بولا, دھوکہ دیا, معاملے کو چھپا کے رکھا, نقص اور عیب بیان نہیں کیا, تو اس نے اپنی ساری محنت, جو بیچارہ گیا مارکیٹ سے پانی خرید کے لایا, دکان کا کرایہ دیا, اس نے اپنا وہ بنایا, شیلف بنایا اور فلاں سب کچرے میں ڈال دی. اس نے وہ 1 روپیہ بچانے کے لیے ساری محنت اس نے کچرے میں ڈال دی, کیونکہ اس نے وہ سارا معاملہ اپنے اوپر حرام کر لیا. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو, یعنی ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. دیکھیں 2 چیزیں جو ہے نا کسی بھی تمدن میں, کسی بھی کلچر میں, 2 چیزیں سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک, آپ کا مال میرے اوپر اور میرا مال آپ کے اوپر حرام. جو میرا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے, جو آپ کا نہیں ہے وہ آپ کا نہیں. ہم لوگ باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہیں لے سکتے, جو یہ لے گا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرے. دوسری چیز جان. اسلامی معاشرے میں جان کی بہت اہمیت ہے. یہ جان احترام, اللہ تعالیٰ نے اس کو محترم رکھا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتی ہے نا کہ اگر کوئی کسی کو مار دے بلا وجہ تو وہ قیامت تک جہنم میں جلتا رہے گا, یعنی کہ اس کے لیے جہنم ہے, وہ جہنم میں جلے گا. جان کی اتنی اہمیت. اور ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جو معاشرے چلتے ہیں نا, یہ اسی جینٹل مین ایگریمنٹ پہ چلتے ہیں کہ اگر آپ یہاں پر آئے ہیں, میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں اور میں نے اپنی یہ چیزیں یہاں رکھی ہیں, یعنی یہاں میرا موبائل پڑا ہے, کمپیوٹر پڑا ہے, یا اور کوئی چیز پڑی ہے, تو یہ میرا اور آپ کا ایک جینٹل مین ایگریمنٹ ہے کہ آپ یہ لے کے بھاگیں گے نہیں. یا اگر آپ اپنی کوئی چیز لے کے آئے ہیں تو یہ جینٹل مین ایگریمنٹ ہے کہ میں اسے چوری نہیں کروں گا. اور اسی طرح جب ہم محلوں میں رہتے ہیں, قبیلوں میں رہتے ہیں, ملکوں میں رہتے ہیں, تو یہ بھی ایک جینٹل مین ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ماریں گے نہیں, ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے. اگر یہ 2 چیزیں سیٹل ہو جائیں, آپ کے 80 to 90% پرابلمس سالو. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حکمت, اللہ تعالیٰ علیم ہے, اللہ تعالیٰ حکیم ہے, علم والا ہے. اللہ تعالیٰ نے 2 جملوں میں
کہ مال یعنی ایک جملے میں بیسیکلی کہ مال تمہارا حرام ہے، اور دوسرا دو آیتوں میں، پہلے میں مال حرام کر دیا جو باطل طریقے سے لیا ہے، دوسرے میں جان حرام کر دی، آپ کے معاشرے کے 80 to 90% پرابلمز سالو ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ کان بکم رحیما، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احکامات اتارے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو پریزرو رکھا، محفوظ رکھا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا تعدی اور ظلم کے ساتھ، یعنی باطل طریقے سے مال کھائے گا یا قتل کرے گا، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ہم جلد اس کو جھونک دیں گے آگ میں، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ چیزیں اللہ پر بہت آسان ہیں۔ لے بھئی یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا ہم اس کو جلد جھونک دیں گے آگ میں، یہاں پر ایک بڑا لطیف سا نقطہ ہے ہمارے لیے سمجھنے کے لیے، ایک جسے کہتے ہیں نا بٹوین دا لائنز۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کیوں ضرورت پڑی، یا اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا یہاں پر کہ ہم اسے آگ میں جھونک دیں گے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ سن لانڈری ہے، یعنی گناہ دھونے کی مشین ہے ہمارا دین، کہ آپ دین میں جو بھی گناہ کرو اس کے بعد آپ یہ کرو گناہ دھل گئے۔ آپ نے وضو کیا، ہاتھوں کے گناہ دھل گئے، وضو میں جو آپ نے ہاتھ دھویا ہاتھوں کے گناہ دھل گئے، منہ دھویا، کلی کی، ناک دھویا، پاؤں دھویا، کتنا سویٹ کانسیپٹ لگتا ہے نا، لیکن اس کے پیچھے خباثت کیا ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے خباثت یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان گناہ نہیں چھوڑنا چاہ رہا۔ دیکھیں ہمیں نا ایک چیز کو سمجھنا پڑے گا، یہ بڑا ضروری ہے۔ اب ہمارا بچہ ہوتا ہے نا، یا ٹیچر اسٹوڈنٹ، چلیں بچے کی بات کر لیتے ہیں، ہمارا بچہ ہوتا ہے نا، وہ گھر میں تابع دار بن کے اچھا بن کے رہتا ہے، وہ کرتا ہے نا، اس کے بعد اگر فرض کریں وہ گاڑی چلا رہا ہے، اس نے گاڑی کی ٹھوک دی، بڑا نقصان کر دیا اس نے، ہمیں تکلیف ہوگی، لیکن کیا ہمیں اس پہ غصہ آئے گا؟ ہم کہیں گے اچھا بچہ ہے، ہو گیا ایکسیڈنٹ، مجھ سے بھی ہو سکتا تھا، کسی سے بھی ہو سکتا ہے، اس سے بھی ہو۔ لیکن اگر وہ بچہ ہو نافرمان، بدتمیز، بد تہذیب، اور غلطی سے ہی اسے گاڑی ٹھوکے، اب کیا ہوگا؟ اب کہیں سکون نہیں لینے دیتے، نہ گھر میں سکون ہے نہ باہر سکون ہے۔ تو نہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی یہ معاملہ سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا اپنا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تحت زندگی گزاریں، پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم کمزور ہیں، ہم سے غلطی بھی ہوتی ہے، جان بوجھ کے بھی گناہ ہوتا ہے اور غلطی سے بھی گناہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے نا، ہم لوگ سیدھے راستے پہ جا رہے ہیں، اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن کمزوری کے باعث اگر یہ گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی سزا نہ سے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تھوڑی سی سزا دے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بالکل اسے نظر انداز کر دے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ آپ پوری کوشش کر رہے ہیں صحیح کام کریں۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ آپ حرام بھی کھائیں، آپ لوگوں کے حق بھی ماریں، آپ اپنی مرضی سے حرام خوریاں بھی کریں، اور اس کے بعد کہیں گے میں تو بڑا نمازی ہوں اور پرہیزگار ہوں، تو میں تو حج بھی کرتا ہوں، تو عمرے بھی کرتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے آپ، انسان کو دے سکتے ہیں۔ میں اپنی اس داڑھی سے، اپنی اس ٹوپی سے، اپنے اس لیکچر سے لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے میرے دل میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں۔ تو اسی طرح ایک انسان چاہے کتنی بھی نیکیاں کر لے، لیکن اگر وہ حرام سے نہیں بچتا، کھانا پینا حرام میں انسان کا سب سے پہلا کھانا پینا، اگر اس کا کھانا پینا حرام سے نہیں بچتا نا، تو یقین جانے وہ باقی ساری چیزیں ڈھونگ ہیں، باقی وہ چاہے اپنے آپ کو کتنا بھی انسان کنونس کر لے، باقی ساری چیزیں ڈرامے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جلد اس کو جھونک دیں گے آگ میں، تو یہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب تک حرام نہیں چھوڑو گے نیکیاں کسی کام نہیں آنے والی۔ بلکہ صرف یہی نہیں، حرام کاریوں کا یہ بھی ایک پرابلم ہوتا ہے، حرام کاریوں کا یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ قیامت والے دن جن کے حق ہمارے ہیں ان کو اپنی نیکیاں تو دینی پڑیں گی، نیکیاں ختم ہو گئی تو ان کی برائیاں بھی اپنے سر ڈالنی پڑیں گی۔ اللہ تعالیٰ جلد اس کو آگ میں جھونک دیں گے۔ مطلب بہت جس انسان کو نا بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ چیزیں اللہ پہ بہت آسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں انسان سوچنا چاہیے، ہم لوگ آپ نے دیکھا نا آج کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ سارے ہی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو میں ہی دکھوں گا جو وہ جھونکنے والا جو آگ میں جھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اس دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں، چرند پرند انسان جن، اللہ تعالیٰ کے جو بنائے ہوئے فرشتے، اگر وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، اللہ تعالیٰ کو چٹکی، اللہ تعالیٰ کو ذرا برابر فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر سارے اللہ تعالیٰ کے تابع دار ہو جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی جو ہے نا کمیاں زیادتی نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے لیے ہے،
اس کے بعد تو اس لیے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اتنے لوگ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دے گا تو میں بھی اس میں سے چلا جاؤں گا، یا اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیوں جہنم میں ڈالے گا، اللہ تعالیٰ بڑا غفور نہیں، اللہ تعالیٰ عادل بھی ہے، یہ یاد رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ عادل بھی ہے۔ اب اگلی 2 آیات میں انسانی تمدن کے 2 بڑی اہم مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ گناہوں کے بارے میں 2 تقسیمیں کی جاتی ہیں، صغائر کی اور کبائر کی۔ تو ہم یہ سمجھیں گے کہ بڑا گناہ وہ ہے جس پر وعید کی گئی ہے جہنم کی، یعنی ہر وہ گناہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم میں لے جانے والا گناہ ہے، وہ کبائر میں۔ صغائر یا کیا ہوتا ہے؟ صغیرہ گناہ وہ ہوتا ہے کہ آپ کر رہے ہیں، ایک کام آپ کر رہے ہیں اور آپ کی اس سے کچھ جزویات چھوٹ جاتی ہیں۔ آپ کام کر رہے ہیں، مثلا آپ نے جو ہے، اب آپ اپنے والدین کے بڑے نافرمان ہیں، لیکن آپ سے غصے میں یا اپنی کمی کوتاہی کی وجہ سے ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی ہو گئی اور آپ کو احساس ہو گیا، تو اس قسم کی جزویات اگر آپ کی کوئی کوتاہی ہو گئی بغیر کسی ارادے کے، یا کئی بار ایسے ہوتا ہے نا انسان بغیر کسی ارادے کے غیبت کر دیتا ہے، کسی کے بارے میں کوئی بری بات کر دیتا ہے، اب اس کا ارادہ کچھ اور ہوتا ہے لیکن منہ سے نکل جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو معاملات ہیں نیکیوں کے اور برائیوں کے، گناہوں کے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ ہمارے یہاں آگے چلنے سے پہلے ایک اور چیز بھی دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے میں ایک اور بہت بڑا پرابلم یہ پایا جاتا ہے برائیوں کے معاملے میں کہ انسان بڑے بڑے گناہوں سے آنکھیں بند رکھ کر لیتا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جھگڑے اور بحثیں اور مباحثے شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر ہمارے معاشرے میں بہنوں کا حصہ نہیں دیا کسی نے تو اس پہ کہیں گے وہ اس کا اور اس کا اللہ کا معاملہ ہے، ہم نہیں بات کرتے، وہ جانے، اس کی بہن جانے، ہم اس پہ نہیں۔ لیکن اگر کسی شخص نے داڑھی چھوٹی رکھی ہے یا لمبی رکھی ہے، ٹخنوں سے معاملہ اونچا ہے یا نیچا، تو اس پہ تو جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں، 1 گھنٹہ بحث کرنے لگے ہوئے۔ تو ہو یہ گیا ہے ہمارے یہاں کہ دین کا معاملہ بڑا ہی خراب ہوتا جا رہا ہے اس معاملے میں، کہ گناہوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ان کو سمجھنے کے معاملے میں، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا اور جن کو کرنے کا حکم دیا اس کے معاملے میں اپنی مرضی کے مطابق اور اپنے مفادات کے مطابق معاملات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ چیز بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 31 میں، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم اجتناب کرتے رہو گے ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو تم سے دور کر دیں گے، تمہیں پاک صاف کرتے رہیں گے، جو نیک کام تم کرو گے اس سے تمہاری چھوٹی موٹی برائیاں جو ہے وہ خود ہی دھلتی رہیں گی۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہاں پہ ہم لوگ یہ چیز رکھیں گے کہ وہ گناہ جو انسان کمزوری یا اپنے اوپر شہوت کے غلبے کی وجہ سے کر گزرتا ہے اور پھر پچھتاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کی امید، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کریں گے۔ لیکن وہ انسان کمزوری، وہ انسان جانتا ہے کہ جو اس نے کیا ہے وہ غلط ہے اور ارادتاً، اور یہ ارادہ کرتا ہے کہ آگے وہ نہیں کرے گا، لیکن وہ گناہ جو باقاعدہ منصوبہ بندی سے ہوں، جو باقاعدہ پلان کر کے کیے جائیں، جس میں انسان پورے شد و مت سے یہ کرتا ہے کہ اب جو ہے نا میں نے یہ فلانا کام جو ہے نا وہ کرنا ہے، یا وہ گناہ انسان نے کہتا کر لو بعد میں توبہ کر لیں گے، اللہ نے معاف تو کر ہی دینا، ان کی معافی نہیں ہے، اس گناہ کی معافی ہے جو انسان تہیہ کر لے کے آئندہ کے بعد چھوڑ دوں گا، ہو گیا اب نہیں کروں گا، دیکھیں بعد میں کمزوری کی بنا پہ پھر ہو جائے وہ اور بات ہے۔ لیکن اگر انسان نے گناہ اس نیت پہ کیا کہ بعد میں توبہ کر لوں گا، ابھی کر لیتے ہیں، یا انسان نے باقاعدہ پلان کر کے کیا، یہ والا معاملہ جو ہے نا یہ کمزوری والا معاملہ نہیں ہے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا قَرِيمًا، تو تمہیں داخل کریں گے بہت باعزت جگہ پر، وہ لوگ جو کبائر سے اجتناب کرتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں کبیرہ گناہوں میں نہ ملوث ہو، جن سے غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں یا جن سے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا رہتا ہے، ان کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہ دھوتا رہتا ہے یا ان کے گناہ جو ہے وہ جاتے رہتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ہود میں، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ تو ان معاملات میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا معاف کرتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ انسانی معاشرے کا کیا ہے، جو سب سے بڑا پرابلمٹک مسئلہ ہے، وہ ہے مرد اور عورت کا۔ مرد کو زیادہ فضیلت ہے یا عورت کو زیادہ فضیلت، یا دوسرا اس کے ساتھ ہی ایک اور دوسرا مسئلہ کیا ہو جاتا ہے، یعنی اسی میں اگر ہم دیکھیں مردوں کے اندر اور عورتوں کے اندر اپنا اپنا، کہ میں زیادہ خوبصورت ہوں یا وہ زیادہ خوبصورت ہے، اگر وہ لمبا ہے تو کیوں ہے، میں موٹا ہوں تو کیوں ہے، وہ ایسا کیوں ہے، وہ ویسا کیوں ہے۔ تو اب ہمیں نا یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جیسا بنایا اللہ تعالیٰ نے اس کو ویسے ہی بنایا، ہم نے اس کو ویسے ہی ایکسیپٹ کرنا ہے جیسے ہم ہیں، ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے، بھئی ویسے ہی ہے، جو ہے وہ وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس فضل کا پہلو یہ نہیں ہے کہ کوئی کیسا دکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس فضل کا پہلو یہ نہیں ہے کہ کس کے پاس کتنے گھر ہیں،
اللہ تعالیٰ کے پاس فضل کا پہلو یہ ہے کہ کوئی نیکی اور خیر میں کتنا آگے ہے. اللہ تعالیٰ نے جس قدر اس کو دیا ہے، اس کی عقل کے مطابق، اس کی سمجھ کے مطابق، اس کی حیثیت کے مطابق، کسی کے پاس کم ہے کسی کے پاس زیادہ، اللہ تعالیٰ نے جتنا اسے دیا ہے اس میں کتنی خیر ہے. دیکھیے اس کی مثال میں عموماً دیا کرتا ہوں، دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ ایک بندے نے 10 روپے ڈونیٹ کیے، چیریٹی میں دیے، ایک بندے نے 100 روپے چیریٹی میں دیے. ہو سکتا ہے جس نے 10 روپے دیے ہوں اس کے پاس ٹوٹلی 10 روپے ہوں یا 20 روپے ہوں. اب اس نے اس میں سے 10 روپے دے دیا، مطلب اس میں 50% دے دیا یا 100 کا 100 دے دیا. اور جس نے 100 روپے دیے ہو سکتا ہے اس کے پاس 10,000 ہو. اب دیکھنے میں تو 100 10 سے 10 گنا زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس وہ 100 اور 10 میٹر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کے پاس یہ میٹر کرتا ہے کہ جو آپ کی حیثیت آپ نے اس میں کیا کیا ہے. تو یہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نمبر 32 میں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور تمنا نہ کیا کرو اس شے کی جس کے ذریعے سے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. بھئی اگر کسی کے پاس 2 گھر ہیں 3 گھر ہیں، کوئی مجھ سے زیادہ اچھا دکھتا ہے، کوئی مجھ سے دبلا ہے پتلا ہے، کوئی عورت ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو مرد بنایا ہے، اس سے حسد نہیں ہونی چاہیے، رقابت نہیں ہونی چاہیے، عداوت نہیں ہونی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جو بھی کیا ہے. اگر میں اس پر کڑوں گا تو یہ میری حماقت ہے. للرجال نصیب مما اکتسبوا، تو مردوں کے لیے حصہ اس میں سے جو وہ کمائیں. جو بھی انسان نیکی کرے گا، اچھے کام کرے گا، اس کا حصہ اس میں سے ہے. وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے حصہ اس میں سے جو وہ کمائیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کی حیثیت سے عورت اور مرد برابر. انسان اللہ تعالیٰ نے جو مرد اور عورت کو بنایا ہے وہ دونوں انسانیت کے شرف میں ایکول ہیں، برابر ہیں. ذمہ داریاں دونوں کی مختلف ہیں، دونوں ایک جیسے نہیں بنائے. عورت عورت ہے، مرد مرد ہے. عورت کی عورت کی ذمہ داریاں ہیں، مرد کی مرد کی ذمہ داریاں ہیں. اب ان ذمہ داریوں کے اندر رہتے ہوئے ہم جو بھی نیکیاں کریں گے، جو بھی اچھے کام کریں گے، جو بھی اپنی کوشش کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے تو جنت میں اس کو مقام ویسے ہی ملے گا. اب جو مقام جنت میں حضرت خدیجہ کا ہوگا، حضرت عائشہ کا ہوگا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کا ہوگا. کتنے سارے مرد ہیں جو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے. ایک مقام جو ماں کا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، ایک مرد کو وہ حاصل ہو ہی نہیں سکتا. تو ہمارے لیے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس انسان میٹر کرتا ہے بذات خود اپنی ذات میں. اس لیے ہمارا معاملہ جو ہے وہ تسلیم کا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں دیا اس کا ہونا چاہیے. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل طلب کرو. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے وہ فضل نہیں ہے، وہ اس کے لیے فضل ہوگا، آپ کے لیے نہیں ضروری ہو. یہاں پر ایک بات ہمیں اور بڑی سمجھنی چاہیے. دیکھیں یہ نا ہم دیکھیں گے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں کہ اللہ مجھے فلانی گاڑی مل جائے، اللہ مجھے ڈھمانی گاڑی مل جائے، یا وہ موبائل مل جائے، وہ گھر مل جائے، یوں یہ مل جائے. لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں ہمارے لیے خیر ہے یا شر ہے. بولا آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا، یعنی آپ نے سنی ہوں گی، اسٹوری سنی ہوگی کہ اب باپ نے اپنے بیٹے کو جو ہے نا وہ اسپورٹس گاڑی لے کر دی. اب وہ بیٹے نے تیز چلائی اور ایکسیڈنٹ ہو گیا، یعنی کہ جان سے نہیں بھی گیا تو ایکسیڈنٹ تو ہو گیا. یا انسان اپنے لیے فضل سمجھتا ہے کہ میرے پاس بہت سارا پیسہ آ جائے، لیکن وہ پیسہ آتے ہی اپنے ساتھ کرپشن بھی لے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بھی آ جاتی ہیں، جو حدود اور قیود ہیں ان کو توڑنے کا معاملہ بھی آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیا ہے وہی ہمارے لیے فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں فضل ہی طلب کرنا چاہیے. اگر ہمارے لیے 2 3 5 10 گھروں میں فضل ہوگا تو اللہ تعالیٰ میں وہ دے دے گا، اگر نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ میں اس سے بہتر کچھ دے دے گا. تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ معاملہ ضروری ہے کہ ہم دوسروں سے اپنے آپ کو کمپیئر نہ کریں کہ وہ ایسا ہے میں ایسا کیوں نہیں ہوں، اس کی 4 دکانیں میری کیوں نہیں ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے یا اللہ میں جیسا ہوں آپ میرے لیے اس میں برکت دیں، مجھے اس میں قناعت دیں، میرے پاس جو ہے اس میں میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے فضل پیدا کریں. ان اللہ کان بکل شیء علیما، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتا ہے. ہم آج کی بات جو ہے نا یہی تک رہنے دیتے ہیں، آیت نمبر 32 تک ہی رہنے دیتے ہیں، کیونکہ آگے جو ہے وہ پھر قانون وراثت کا ایک مرتبہ پھر ذکر آ رہا ہے. تو انشاءاللہ اگلی بار ہم وہاں سے بات شروع کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن کو سیکھنا سکھانا سمجھنا آسان فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین پہ چلنا آسان فرما دے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے، ہمارے لیے صراط مستقیم بنا دے، ہمارے لیے روشنی بنا دے انشاءاللہ. اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے وہ تمام بہن بھائی جو کسی بھی قسم کی مشکل کا، پریشانی کا، بیماری کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مشکلات
مشکلات پریشانیاں بیماریاں دور فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کے جو بھی مسائل ہیں، بچوں کے ہیں، پیسوں کے ہیں، گھر کے ہیں، وہ سب کے معاملات درست فرمائے. اسی طرح ہمارے وہ تمام بہن بھائی جو فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ہمارے وہ بڑے بزرگ جو فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں، کوتاہیاں، گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے اور بڑھا چڑھا کے قبول فرمائے، قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت الفردوس کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بنا دے، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دے ان کے قبروں میں انشاءاللہ. اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انہیں جو ہے متقیوں میں سے اٹھائے، متقیوں کا امام بنا کر اٹھائے. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کے ساتھ آسانیوں والا معاملہ فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے. اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات میں جگہ دے، اور انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات میں ملا دے. اس میں جو بھی اچھی باتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں، جو بھی غلطی کوتاہی تھی وہ میری کمزوری تھی. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ میری اصلاح فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.